تھیلیسیمیا اگر کیوریبل نہیں ہے تو پریونٹیبل یقیناً ہے. جو لوگ اس بیماری کو سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں وہ ظاہر ڈاکٹر صاحبان ہیں. وہاں پر موجود ڈاکٹر سے بھی ہم نے بات کی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ تھیلیسیمیا کی بیماری ہے کیا, اس کی وجوہات پاکستان میں کیا ہیں اور ریاست نے کوتاہی کہاں پر کی, کیا اس کو مکمل طور پر پاکستان سے ختم نہیں کیا جا سکتا. آئیے ڈاکٹر صاحب کی بات چیت سنتے ہیں. تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے جو خاندان کے اندر چلتی رہتی ہے. اس کی وجہ سے خون بچوں کا بنتا نہیں ہے اور جس کی وجہ سے بچوں کو بار بار خون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے, اور فولاد جو خون لگنے سے بچے کے جسم میں جاتا ہے اس کو نکالنے کے لیے دوائیاں بچے کو استعمال کرنی پڑتی ہیں لائف لانگ. ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 6 سے 8 ہزار بچے ہر سال نئے پیدا ہوتے ہیں جن کو تھیلیسیمیا میجر یا انٹرمیڈیا ہوتا ہے. ہمارے اپنے پنجاب میں 60,000 سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو تھیلیسیمیا میجر کی بیماری میں مبتلا ہیں. سب سے زیادہ ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم پریونشن پہ کام کریں تاکہ ہم ایسے مریض پیدا ہونے سے ہی بچا سکیں. کئی ایسے ممالک ہیں, سائپرس کی مثال ہے, گریس کی مثال ہے, اٹلی کی مثال ہے, وہاں پہ بھی تھیلیسیمیا بہت زیادہ ہوتا ہے, مگر حکومت کے اقدامات کی وجہ سے اب وہ تھیلیسیمیا فری کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا پیارا ملک, یہاں پہ بھی ہم اتنی اویئرنیس پھیلائیں اور اتنی پریونشن ہو اور حکومت پرو ایکٹیولی پریونشن میں حصہ لے تاکہ ہمارے اور تھیلیسیمیا کے بچوں کی اس بیماری سے بچیں. پرماننٹ علاج ایک ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ. بون میرو ٹرانسپلانٹ ہر بچے کا نہیں ہو سکتا, ایک آپشن ضرور ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹ عام طور پر سب سے فائدہ مند 2 سے 3 سال کے اندر ہوتا ہے. بچے کی عمر جب 2 سے 3 سال ہو تو اس وقت سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اگر اس وقت بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جائے. مگر کاسٹ بہت زیادہ ہے, پلس اس میں ڈونر کی اویلیبلٹی بھی بہت ضروری ہے, یعنی ایک میچنگ ڈونر جس کا ہڈی کا گودا اس کو دیا جا سکے. اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ ہے, خون باقاعدگی سے لگتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ فولاد نکالنے کی دوائیوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اگر بچے اپنے خون باقاعدگی سے ٹائملی لگاتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ فولاد نکالنے کی دوائیاں باقاعدگی سے استعمال کرتے رہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں کر سکتے جو ہم کرتے ہیں. لاسٹ میسج میں جو عوام کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہمارے تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ہر بندہ پاکستان میں جو بلڈ ڈونیشن کی ایج میں ہے, اگر وہ صرف اپنی برتھ ڈے پہ اس چیز کو کوشش کرے کہ وہ 1 یونٹ بلڈ کا ڈونیٹ کر لے تو ان کی جو ضروریات, ان کی جو بھاگ دوڑ ان کو لگی رہتی ہے, بلڈ نہیں مل رہا, بلڈ اویلیبل نہیں ہے, کبھی کہیں جانا پڑتا ہے, کبھی کہیں جانا پڑتا ہے. اگر ہر کوئی جو بلڈ ڈونیشن ایج میں ہے وہ اپنی برتھ ڈے پہ بلڈ ڈونیٹ کرے تو ہمارے جو تھیلیسیمیا کے بچوں کو ان کو کبھی کوئی مسئلہ نہ پڑے بلڈ کی. نہ صرف ہمارے تھیلیسیمیا کے مریضوں کو مگر ساتھ ہی ساتھ ہاسپٹلز میں جو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے ان کو بلڈ کی, یا کوئی ایسے حادثات ہوتے ہیں, ارتھ کویک ہوتا ہے, سیلاب کا وقت آتا ہے, بم دھماکے ہوتے ہیں, اس وقت بھی بلڈ وافر مقدار میں ایک ریگولر پروسیس سے ملتا جائے گا. کہیں اس پروگرام سے یہ تاثر نہ ابھرے کہ جس کو تھیلیسیمیا ہے وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان میں لاکھوں مثالیں ایسی ہیں جہاں پر لوگ ریاست کی نااہلی کا شکار ہونے کے باوجود, اپنی تمام تر مسائل رکھنے کے باوجود, اپنے تمام تر ٹیلنٹ سے نہ صرف خود مستفید ہوتے ہیں بلکہ پاکستان کے نظام کو چلانے میں اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا چلا آیا ہوں کہ یہ صحیح پاکستانی ہیں, یہ اصل پاکستانی ہیں کہ مسائل کا مقابلہ کرتے ہیں اور کچھ زیادہ نہیں مانگتے. بنیادی سہولیات اگر وہ نہیں ملے تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تھیلیسیمیا سے متاثر ایک ریمارکیبلی ٹیلنٹڈ بچی جس کے پاس میڈلز بھی ہیں اور اس کا تعلیمی کیریئر بڑا اچھا ہے, اپنی مدد آپ کے تحت وہ پڑھ رہی ہے, اس سے ہم نے بات چیت کی تاکہ یہ ثابت ہو کہ تھیلیسیمیا ہونے کے بعد زندگی ناکارہ نہیں ہو جاتی. پروگرام کا اصل مقصد یہ تھا کہ ریاست کی کوتاہیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ اویئرنیس سے یہ معاملہ ایڈریس ہو سکتا ہے.
میرا نام لائبہ مختار ہے اور میں اس وقت اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی میں IBA ڈپارٹمنٹ میں BBA آنرس کر رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا کی پیشنٹ ہوں، اور میرا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ گنگا رام سینٹر میں یہاں پہ ہو رہا ہے، اور میں بلڈ لگوانے کے لیے آج یہاں پہ آئی ہوں۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیزیز کے ساتھ میں نے جو ہے وہ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھا ہے، اور 2009 میں لاہور بورڈ میں میری آئی کام میں فرسٹ پوزیشن تھی پورے لاہور بورڈ میں۔ اور میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگوں کی اچھی طرح کیئر کی جائے، جیسے ڈاکٹر عادل نے ابھی مینشن کیا تو، اور ہمیں پراپر میڈیسنز دی جائیں تو ہم جو وہ ہر کام کر سکتے ہیں، کسی سے کم نہیں ہے، اور پراپر نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔ جیسے کہ جو فورن کنٹریز ہیں وہاں پہ فری میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اس ڈیزیز کا، اور وہاں پہ آپ دیکھ کے کہہ نہیں سکتے کہ کون تھیلیسیمک ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ سب نارمل لائف گزار رہے ہیں۔ اور اب یہاں پہ بھی کافی بہتر حالات ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ بلڈ کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، اور ہمیں گرمیوں میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے بلڈ کی، ہمیں ڈونیشن نہیں ملتی۔ اس کے لیے جو ہے وہ سب سے یہی میسیج ہے میرا کہ جس طرح ایران میں 100% بلڈ ڈونیشن ہے، وہاں پہ ہر کوئی اپنی برتھ ڈے پہ بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے، تو اگر آپ میں سے ہر کوئی ایک بلڈ بیگ ڈونیٹ کرے گا تو وہ ایک جان نہیں بلکہ 3-4 جانیں بچتی ہیں، کیونکہ جن کو پلیٹلیٹس لگتے ہیں ان کو بلڈ وہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی، جن کو وائٹ سیلز لگتے ہیں، جو ہمیں ریڈ سیلز لگتے ہیں، اس طرح آپ ایک نہیں 3-4 جانیں بچائیں گے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی۔ اور یعنی بلڈ دے کے آپ ایک ہیومینٹی بچاتے ہیں، آپ ایک انسان نہیں بچاتے، آپ اس کی انسانیت یعنی اس کو بچاتے ہیں، آپ ایک انسان کو۔ تو بلڈ ڈونیٹ کریں، اور تاکہ ہم لوگوں کو اگر ہمیں پراپر بلڈ ملے اور میڈیسنز ملے، تاکہ ہم یعنی سوسائٹی میں اپنا رول پلے کر سکیں، اور جو ہم سب کے ڈریمز ہیں، ہم سب تھیلیسیمکس کے، وہ پورے ہوں، اور ہم نے یہ پروو کیا ہے اور کریں گے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، وی آر نارمل ناٹ بٹ سپر نارمل۔ پڑھائی تو افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب 8, 9, 10 شروع میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک ایک جو میڈیسنس تھی وہ اس وقت میری کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی جیسی اب آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس وقت میری فیریٹن لیول بہت زیادہ تھا، 11,000 تھا، جو کہ نارمل 200 to 250 ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو میڈیسنس تھی وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے، وہ بہت ایکسپینسو تھی۔ اس کے بعد جب میں پنجاب کالج گئی تھی وہاں پہ مجھے اسکالرشپ ملا، میں اسکالرشپ اسٹوڈنٹ ہوں تھرو آؤٹ، تو انہوں نے مجھے ساتھ میڈیسنز دی تھی 2 ایئرس کے لیے، اس سے میری کافی زیادہ امپروومنٹ ہوئی۔ پھر جب میں نے لاہور بورڈ میں ٹاپ کیا تو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ تو میرا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے فری ہے، اور مجھے شکر ہے اللہ کا میڈیسنز وغیرہ پراپر مل رہی ہیں۔ جو میڈیسن میری لینے کی خواہش تھی، جب ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جو کہ ایک ٹیبلٹ 100 روپیز کی تھی، آج وہ مجھے فری مل رہی ہے، اور شکر ہے میری جو آئرن ہے وہ 250 ہے نارمل رینج میں۔ اور لیکن یہ کہ پرابلمس بہت سی ہوتی ہیں، اگر صرف ایک بچے کو اگر گورنمنٹ سب کو سپورٹ کرے، صرف ایٹ لیسٹ یہ کہ بلڈ ریگولر دے دیں، اور یہ کہ جو ہماری چلیشن کی میڈیسن ہے وہ ریگولر دے دیں، تو آپ دیکھیں کہ سب بچے جو ہیں وہ بالکل نارمل لائف گزاریں گے۔ اور یہی اس کا ٹریٹمنٹ ہے۔ ایک ٹریٹمنٹ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے جو کہ چھوٹی ایج میں ہوتا ہے، وہ تو 25 lakhs تک ہے، وہ تو افورڈیبل ہے بھی نہیں اور میچ بھی نہیں ہوتا، تو لیکن جو یہ نارمل روٹین کا ٹریٹمنٹ ہے کہ ریگولر بلڈ ٹرانسفیوژن، ریگولر چلیشن، اگر گورنمنٹ اس کے لیے ہمیں سپورٹ کرے تو انشاءاللہ پاکستان کا یہ جو اتنا سرمایہ ہے، اتنے بچے ہیں، یہ ضرور ایک نہ ایک دن پاکستان کے لیے بہت کام کریں گے، اور بن کے دکھائیں گے، گورنر اسٹیٹ بینک، عبدالقدیر، اور بہت کچھ انشاءاللہ۔